اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ کتاب المنطق مرحوم مظفر کی اس تصنیف کے حوالے سے آج ہمارا 24واں درس ہے، اور آج مرحوم مظفر اپنی اس کتاب میں جس عنوان کو بحث کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ ہے مفہوم اور مصداق کی بحث۔ مفہوم اور مصداق کی بحث کسی حد تک ہم کلی اور جزئی کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں کہ کیونکہ یہ مباحث کلی ہیں، اور مفہوم اور مصداق کا تعلق بھی کلی کی مباحث سے ہے، اور مفہوم اور مصداق کے حوالے سے ہم نے جزئی میں بیان کیا کہ جزئی ایسا مفہوم ہے کہ ایک سے زیادہ پر یہ مفہوم صادق نہیں آتا۔ یہ مفہوم ایسا ہے کہ لا یصدق علی کثیرین یا یمتنع صدقہ علی کثیرین، کہ جو زیادہ پر صادق نہیں آتا، زیادہ پر صادق آنا ممتنع ہے۔ پس ایک مفہوم ہے اور ایک اس کا مصداق ہے کہ جس پر وہ مفہوم صادق آتا ہے۔ اگر مفہوم میں وسعت نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پر صادق آئے تو یہ مفہوم جزئی ہے، اور اگر اس میں صلاحیت ہے کہ ایک سے زیادہ پر صادق آئے ولو یہ کہ ایک سے زیادہ اس کے مصادیق نہ ہوں یا اصلاً خارج میں اس کے مصادیق نہ ہوں، لیکن مفہوم یہ شائستگی اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پر صادق آئے، تو یہ مفہوم کلی ہے۔ تو پس اجمالاً مفہوم اور مصداق کی بات ہم نے جزئی اور کلی کی بحث میں بیان کی ہے۔ آج مفہوم اور مصداق کو خود بحث کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ مفہوم خود وہ معنی ہے، وہ صورت ذہنی ہے کہ جو حقیقتوں کی اشیاء کی حقیقتوں سے جو خارج میں موجود ہیں انتزاع ہوتی ہے۔ وہ صورت ذہنی جو اشیاء کی صورتوں سے ذہن میں بنتی ہے اس کو معنی سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور مفہوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور یہ مفہوم اور معنی کے جو اشیاء کی صورت سے منتزع ہونے کے بعد بنتا ہے، یہ مفہوم اور مصداق جس چیز پر صادق آتا ہے وہ مصداق ہوتی ہے۔ جن پر صادق آتا جائے گا وہ اس مفہوم کے مصادیق بنتے چلے جائیں گے۔ یہاں ابتدا میں اگر تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو ایک دور کا شبہ ہوتا ہے کہ مفہوم وہ ہے کہ جو مصادیق خارجیہ اور حقائق اشیاء خارجیہ سے منتزع ہو کر ذہن میں بنتا ہے۔ پس اشیاء خارجیہ کا ہونا چاہیے کہ جن سے وہ مفہوم منتزع ہو بنے، اور مفہوم کا سمجھنا اور حاصل ہونا منحصر اور محصور ہے مصادیق خارجیہ پر۔ پھر وہ مفہوم جو ذہن میں بن جاتا ہے جب وہ اشیاء خارجیہ پر منطبق ہوگا تو مصداق ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مصداق وہ ہے کہ جس پر یہ ذہنی مفہوم صورت ذہنیہ منطبق ہو۔ اب جو اس کا مصداق قرار پائیں گی وہ مصداق ہوگا۔ تو پس مصداق کا سمجھنا گویا موقوف ہوگا مفہوم کے سمجھنے پر، اور مفہوم کے سمجھنا موقوف ہوگا مصداق کے سمجھنے پر۔ پہلے مصداق ہو تو مفہوم بنے گا، اور جب مفہوم بن جائے گا تو پھر وہ مصداق پر منطبع ہوگا، صادق آئے گا۔ اگر مفہوم ہی نہیں ہے تو مصداق پر کیا چیز صادق آئے گی؟ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ شبہ دور کا ہوتا ہے۔ تو اس دور کو اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ مفہوم جو اشیاء کی خارجی حقیقتوں سے ذہن میں بنتا ہے وہ اجمالی ہے، یعنی اجمالاً چند چیزوں کو، چند جزیات کو مشاہدہ کرنے کے بعد انسان ایک مفہوم کلی کو ذہن میں بناتا ہے، اور وہ مفہوم کلی پھر جن اشیاء پر صادق آتا چلا جاتا ہے، خواہ وہ اشیاء جو موجود تھیں جن کو دیکھنے کے ساتھ اس مفہوم میں ذہنی بنا ان پر بھی، اور ان کے علاوہ دوسری تمام انہی سے مشابہ اشیاء اور وجودات خارجیہ پر جن پر وہ مفہوم صادق آئے گا وہ تفصیل کے ساتھ وہ اس کے مصادیق بنتے چلے جائیں گے۔ پس مفہوم کا انتزاع ہونا جو ہے وہ اجمالاً بعض جزیات سے ہے، لیکن یہ مفہوم جو مفہوم کلی ہے اس کا صادق آنا اور اس کا منطبق ہونا فقط انہی مصادیق پر نہیں ہے کہ جن سے مفہوم بنائے، بلکہ تمام وہ مصادیق جو اس کلی مفہوم کے ماتحت آ سکتے ہیں ان پر یہ مفہوم صادق آئے گا۔ اس طرح سے اس دور کو دور کیا جاتا ہے کہ یہ اجمال اور تفصیل کا اس میں تفاوت ہے۔
بالکل عینیت نہیں ہے کہ جو مفہوم ہے وہ بعین ہی وہی مصداق ہے اور جو مصداق ہے بعین ہی وہی مفہوم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے. جس طرح کہ معرف اور معرف کی بحث میں بعد میں جب ہم تقسیم کریں گے اور شرائط بیان کریں گے تو وہاں بیان ہوگا کہ معرف کو عین معرف نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں معرف جو عین معرف نہیں ہے. بیان کر رہے ہیں المفہوم والمصداق، مفہوم اور مصداق جو ہے کہ بحث ہے، اس میں مفہوم کیا ہے بیان کرتے ہیں. المفہوم نفس المعنی بما ہوا، کہ خود اس چیز کا معنی، خود اس چیز کا مطلب اور معنی جو ہے وہ مفہوم ہے. بما ہوا کہ وہ خود جو اس کا معنی ہے. اے نفس الصورت الذہنیت المنتزعۃ من حقائق الاشیاء، کہ یعنی خود حقیقت اشیاء سے، اشیاء کی حقیقتوں سے انتزاع ہونے والی، بننے والی وہ صورت ذہنی جو انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں. کہ جب انسان مختلف اشیاء کی حقیقتوں کو درک کرتا ہے تو ان سے ایک مفہوم کلی کو اخذ کرتا ہے. وہ مفہوم کلی جو انسان کے ذہن میں انتزاع ہوتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں. اگر اشیاء متعددہ ہیں اور ان کی حقیقتیں کو انسان دیکھ رہا ہے، اگر ایک ہی حقیقت ہے، مثلا زید کی حقیقت، زید کو دیکھا اور زید کی حقیقت اس کے ذاتی خواص کو دیکھتے ہوئے انسان نے یہ ہوا کہ اس کا مفہوم ذہنی انسان کا بن گیا، تو وہ مفہوم جو ہے وہ مفہوم کلی نہیں ہوگا. کیونکہ اس کی حقیقت ہی واحدہ ہے. اس کی حقیقت جس کو ہم نے لحاظ کیا ہے ان اوصاف و کمال کے ذیل میں، وہ ایسی نہیں ہے کہ جو دوسرے پر منطبع ہو، پس وہ مفہوم جزئی ہوگا. لیکن اگر مختلف چیزیں ہیں یا ان کی حقیقت ایک ہے یا حقیقت بھی مختلف ہے، لیکن ہم اس سے اوپر ایک جس مفہوم کو سمجھ رہے ہیں وہ انتزاع ہونے والا جو مفہوم ہے، وہ صورت ذہنی جو ہے وہ اگر مفہوم کلی رکھتی ہوگی تو وہ مفہوم ایسا ہے کہ جو زیادہ پر صادق آئے. تو پس مفہوم یا وہی معنی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا مطلب اور معنی وہ مفہوم ہوتا ہے، یا وہ صورت ذہنی ہے کہ جو مختلف الاشیاء کے حقائق سے حاصل ہوتی ہے، انتزاع ہوتی ہے. والمصداق ما ينطبق علیہ المفہوم، مصداق وہ ہے کہ جس پر یہ مفہوم منطبق ہوتا ہے، صادق آتا ہے. پس مفہوم جو ہے وہ مصداق سے بنا ہے، اشیاء کی حقیقتوں سے انتزاع ہو کر بنا ہے، اور پھر جس پر وہ مفہوم صادق آ رہا ہے وہ مصداق ہے. لہذا عرض کر دیا کہ یہ جو ہے اس سے دور کا شبہ نہ ہو کہ وہ جو ہے مفہوم جو اجمالاً حاصل ہوا تھا چند حقیقتوں کو دیکھنے سے، وہ کلی مفہوم ہے کہ جو انہی پر فقط صادق نہیں آتا، منطبق نہیں ہوتا، بلکہ ان پر بھی اور ان کے علاوہ دوسری حقیقتوں پر بھی کہ جو ان میں مشترک ہیں وہ مفہوم ان پر بھی صادق آتا ہے. تو لہٰذا اس کی بھی دو طرح سے تعریف کر رہے ہیں کہ یا مصداق وہ ہے کہ جو جس پر وہ مفہوم صادق آئے، منطبق ہو، وہ مصداق ہوگا، یعنی جس پر مفہوم صادق آئے وہ افراد خارجیہ اس کے مصداق ہوں گے. او حقیقت الشیء الذی تنتزع منہ صورت الذہنیہ المفہوم، یا مصداق وہ ہے یعنی اس اشیاء کی شے کی حقیقت کہ جس سے صورت ذہنی منتزع ہوتی ہے، بنتی ہے. وہ حقیقت اشیاء کی حقیقت کہ الذی تنتزع منہ صورت الذہنیہ، کہ جس سے ذہنی صورت، ذہنی تصویر منتزع ہوتی ہے، بنتی ہے. جس کو ہم نے کہا ذہنی صورت کو مفہوم، یعنی جس سے مفہوم بنتا ہے ان اشیاء کی حقیقت یا اس شے کی حقیقت کو مصداق کہتے ہیں جس سے مفہوم بنتا ہے، اور جس پر وہ مصداق صادق آتا ہے، منطبق ہوتا ہے، اس کو بھی مصداق کہتے ہیں جس پر مفہوم صادق آئے. فس صورت الذہنیہ لمسمى محمد، پس جب ہم ایک شخص محمد کو لیتے ہیں کہ وہ جو ذات محمد ہے، مسمى بھی محمد ہے، جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، اس کی جو صورت ذہنی ہے، اگر اس کو صورت ذہنی کو ہم دیکھیں گے تو وہ مفہوم جزئی، ایک جزئی مفہوم ہے. ایسا مفہوم ہے کہ جو فقط محمد ہی کی ذات پر صادق آتا ہے، محمد کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتا. والشخص الخارجی الحقیقی مصداق، اور وہ شخص جو خارج میں حقیقتاً موجود ہے ذات محمد، وہ اس صورت ذہنیہ کا کہ جو محمد سے بنی ہے وہ محمد کا مصداق ہے. پس محمد کا جو مفہوم ذہنی، صورت ذہنی ہے، وہ مفہوم ہے اور مفہوم جزئی ہے، کیونکہ ایسا مفہوم نہیں ہے کہ جو محمد کے علاوہ کسی اور پر صادق آئے. لیکن جس پر یہ مفہوم ذہنی صادق آئے گا، یعنی وہ شخص محمد جو خارج میں موجود ہے حقیقتاً، وہ اس کا مصداق ہے.
والصورۃ الذہنیہ لمعنی الحیوان مفہوم کلی. محمد کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صورت ذہنی جو بنی تھی مفہوم جزئی تھا، بس پہلی مثال کا تعلق مفہوم جزئی سے ہو گیا. لیکن جو دوسری مثال ہے حیوان کی، یہ ایسی صورت ذہنیہ ہے جو معنی حیوان کے لیے، حیوان کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک مفہوم کلی ہے. یعنی ایسا مفہوم ہے کہ جو کلیت رکھتا ہے، جس کا کوئی ایک فرد نہیں ہے بلکہ متعدد افراد پر، متعدد انواع پر صادق آ سکتا ہے. فالصورۃ الذہنیہ لمعنی الحیوان، پس حیوان کے معنی کے لیے جو ذہنی تصویر اور ذہنی صورت ہے مفہوم کلی، وہ ایک ایسا مفہوم ہے جو کلی ہے. وَأَفْرَادُهُ الْمَوْجُودَةُ، اور اس کے جو افراد خارج میں موجود ہیں، وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ، اور جو کلیات اس کے ماتحت داخل ہوں، خواہ وہ افراد لیں کہ لاکھوں کروڑوں افراد ہیں حیوان کے مصداق، یا وہ کلیات جو اس کے ماتحت داخل ہیں، جیسے انسان کی کلی ایک نوع ہے حیوان کی، فرس کی کلی، حمار کی کلی، طیر کی کلی، یہ جتنی بھی کلیات جو انواع حیوان ہیں، حیوان کے ماتحت آتی ہیں، یہ ساری انواع مختلف انواع ہیں. انسان ایک الگ نوع ہے، فرس ایک الگ نوع ہے، طیر الگ نوع ہے، تو یہ ساری انواع جو ہیں یہ کلیہ حیوان کے ماتحت ہیں. تو بس وہ افراد جو موجود ہیں، وَأَفْرَادُهُ الْمَوْجُودَةُ، اور وہ اس کے افراد جو موجود ہیں خارج میں، وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ، اور وہ جو اس کے ماتحت داخل ہوں، من الکلیات، کلیات میں سے، کل انسان، جیسے انسان ایک کلی ہے کہ وہ نوع ہے، والفرس والطیر، اسی طرح دوسری انواع حیوان، فرس یعنی گھوڑے کی ہو گئی، پرندوں کی ہو گئی، مصادیق ہو. تو یہ جو ساری انواع ہیں، یا خواہ اس کے افراد موجودہ کو لیں وہ بھی اس کے مصادیق ہیں، یا وہ کلیات لیں کہ جو اس کے ماتحت داخل ہیں، یعنی مختلف الانواع چیزیں وہ بھی اس کے مصادیق ہیں. تو بس دوسری مثال جو حیوان کی ہے یہ ہے مفہوم کلی رکھتی ہے. والصورۃ الذہنیہ لمعنی العدم، اور جو عدم کے معنی کے لیے ایک صورت ذہنی ہے. عدم کا ہم نے پیچھے بیان کیا، یعنی نہ ہونا، یہ بھی ایک مفہوم کلی رکھتا ہے. اس کے بہت سارے مصادیق ہو سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں کہ شریک باری تعالیٰ موجود نہیں ہے، معدوم ہے، یا فلاں شخص جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا معدوم ہے، یا فلاں شے جو ابھی وجود جس کو اللہ تعالیٰ نے تحقق نہیں دیا وہ بھی معدوم ہے. تو یہ عدم کا ایک کلی مفہوم ہے، اور ہر شے معدوم پر یہ معنی عدم صادق آتا ہے، منطبق ہوتا ہے. تو پس عدم کے معنی کے لیے ایک صورت ذہنی ہے، اور یہ بھی مفہوم کلی ہے. والصورۃ الذہنیہ لمعنی العدم مفہوم کلی، اور معنی عدم کے لیے جو صورت ذہنی ہے یہ بھی ایک مفہوم کلی ہے، یعنی اس کے بھی بہت سے مصادیق ہیں. وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، اور جس پر یہ مفہوم کلی عدم صادق آتا ہے، هو العدم الحقیقی، وہ عدم حقیقی ہے. وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَدَمُ الْحَقِيقِي مصداقُهُ وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ کا کی خبر ہے کہ، اور وہ چیز کہ جس پر یہ عنوان عدم صادق آتا ہے، منطبق ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے عدم حقیقی ہے، یعنی کسی بھی چیز کا نہ ہونا، نہ یہ کہ موجود نہ ہونا، یعنی ایک شے ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، نہ وجود نہ ہو، وجود اور عدم مقابلے میں، نہ یہ کہ ہونا، موجود ہونا اور موجود نہ ہونا. موجود کے ساتھ ممکن ہے کہ وہ غائب ہو لیکن وجود رکھتا ہو، لیکن وجود تو رکھتا ہے، لیکن عدم جب ہم کہیں گے یعنی اصلا وجود نہیں رکھتا، خواہ حاضر ہو یا حاضر نہ ہو. تو عدم حقیقی یعنی وہ جو اصلا وجود نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وما ينطبق علیہ، اور وہ چیز کہ جس پر یہ مفہوم کلی عدم منطبق ہوتا ہے، وہ هو العدم الحقیقی، کہ وہ عدم حقیقی کے مصداق ہو، وہ اس کے عدم کے مصداق ہیں. وہاں اسی طرح دوسری تمام مثالیں ہم لیتے چلے جائیں کہ مفہوم جن جن پر صادق آتا جائے گا وہ اس کے مصادیق ہیں. اگر مفہوم کلی ہے تو مصادیق متعدد ہیں، اگر مفہوم جو ہے جزئی ہے تو مصادیق بھی ایک ہی ہوگا، مصداق بھی جزئی ہوگا.